اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں آج جو لیکچر دینے جا رہا ہوں، بیسیکلی یہ مینا کے اوپر ہماری جو میپ بنتا ہے پاکستان کا، پاکستانی ہائی کمیشن حج مشن یہاں پہ بنواتا ہے اسپیشلی ہمارے حجاج اور ہمارے معاونین کے لیے۔ اور اس میپ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے حجاج کرام جب مینا میں جاتے ہیں پہلے دن، اس کے بعد وہاں سے مزدلفہ عرفات جاتے ہیں، واپس مینا آتے ہیں اور 3 دن پھر یہاں پہ رہتے ہیں۔ یہاں پہ تقریباً ایک وقت میں 40 لاکھ 30 سے 40 لاکھ کے قریب افراد خیموں میں، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں مختلف جگہوں پہ یہاں پہ ہوتے ہیں موجود، تو ان کے لیے ایک نئی جگہ کے اوپر جہاں پہ تمام کے تمام ایک ہی جیسے خیمے، ایک ہی جیسی گلیاں، ایک ہی جیسی شاہراہیں ہیں، اپنا خیمہ معلوم کرنا، اپنا مکتب معلوم کرنا، اپنا راستہ معلوم کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، اور اس میں ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ معاونین کا کام یہ ہے کہ وہ اس دن وہاں پہ ہماری ڈیوٹیز لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم ان کی رہنمائی کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اسپیشل کام ہے، اور اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے معاونین اس کام کے لیے تیار ہوں اور ان کو معلوم ہو کہ نقشہ کیسے دیکھا جائے گا اور نقشے سے پھر حجاج کرام کو کس طریقے سے مدد دی جائے گی۔ جو آپ کے سامنے نقشہ ہے یہ مینا کا ہے۔ مینا جو ہے بیسیکلی ایک وادی ہے جس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں اور بیچ میں میدان کا علاقہ ہے۔ اگر ہم یہاں پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ یہاں شیطان جہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ ایک کمپلیکس ہے جس کے اندر شیطان کے اوپر رمی کا پروسیس جو ہے عمل کیا جاتا ہے، یعنی اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہاں پہ 3 شیطان، یہ کافی بڑا لمبا چوڑا کمپلیکس ہے، 4-5 منزلہ، اور اس کمپلیکس کو خاصی دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو اگر دیکھیں تو یہاں سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن جو ہے، یعنی یہ والی ڈائریکشن جو ہے سیدھے ہاتھ کی طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو مزدلفہ اور عرفات کی جانب جاتے ہوئے راستے ہیں، یعنی یہاں سے آگے مزدلفہ اور اس سے آگے پھر عرفات۔ ان تمام اس تمام وادی کے اندر جو موٹے موٹے لینڈ مارکس ہیں یا موٹی موٹی جو چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ان کو ہم یہاں پر آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جس کو ذہن نشین کرنا چاہیے وہ یہ کہ اس وادی میں 3 بڑی گزرگاہیں، یعنی ایسی لینڈ مارکس ہیں جو کہ آپ بہت دور سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کو ایک نشانی کے طور پہ یاد بھی رکھ سکتے ہیں اور حجاج کو بتا بھی سکتے ہیں۔ یہ 3 جو ہیں، یہ پہلا والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ملک خالد پل یا کوبری ملک خالد، یہ اس کے بعد دوسرا ہے، اور اس کے بعد دوسرے کو ہم عبدالعزیز کہیں گے، اور تیسرا جو ہے اس کا نام فیصل کوبری کہلاتی ہے۔ یہ 3 انتہائی بڑے بڑے، آپ ان کو پل تو کہیں گے لیکن یہ بڑی شاہراہیں بھی ہیں۔ یہ یہاں سے آتی ہیں سرنگ سے گزرتی ہوئی، اس کے بعد یہ پورا کمپلیکس جس طرح سے آپ نے پاکستان میں موٹر وے دیکھا ہوگا، بالکل موٹر وے کی طرح یہ لوپس اس کے ہیں بڑے بڑے، اور ان لوپس کے بعد یہ آگے نکل جاتی ہیں اور کافی لمبی چوڑی، تقریباً یوں آپ سمجھ لیں کہ 3-4 کلومیٹر کا یہ راستہ آپ کو یہاں سے یہاں تک نظر آ رہا ہے، اور یہ سارا کا سارا ایلیویٹڈ ہے، یعنی تھوڑا سا اوپر کر کے پل کی شکل میں بنا ہوا ہے۔ اس کے نیچے سے یہ پھر سڑکیں پاس ہو رہی تھیں۔ یہ 3 پل یہاں پہ ہیں۔ اگر ہم اس کو دوبارہ مزید دیکھیں، اور تھوڑا سا میں اس کو بڑا کرتا ہوں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلا والا پل، یہ پل خالد جو ہے یہ ہے، اور اس کے نیچے سے یہ مختلف شاہراہیں گزر رہی ہیں۔ اس بڑے پل کے یہ لوپس اور ان ساری جگہوں کے اوپر خیمے ہی خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا پل
ملک عبدالعزیز ہے، اس کی 25 نمبر شاہراہ بھی اس کو نمبر دیا گیا ہوا ہے۔ اور اس سے تھوڑا سا آگے جب ہم جائیں گے، بالکل کونے میں جہاں پہ آپ مینا ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ تیسرا پل ملک فیصل یا 35 نمبر کی شاہراہ بھی جاتی ہے۔ ان 3 پلوں کے علاوہ جو لینڈ مارکس ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو، یہ شیطان والے کمپلیکس کے بالکل قریب ہی آپ کو یہاں پہ ٹرین اسٹیشن نمبر 3 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ آگے چلتے جائیں تو یہ آپ کو ٹرین کی پٹڑی نظر آ رہی ہے، اور یہاں پہ ٹرین اسٹیشن نمبر 2، اور یہ آخر میں ٹرین اسٹیشن نمبر 1۔ یہ 3 ٹرین اسٹیشن جو ہیں یہ مینا کا 1، 2 اور 3 ٹرین اسٹیشن ہیں۔ اسی طریقے سے عرفات میں بھی 1، 2 اور 3 اسٹیشن ہیں، اور مزدلفہ میں بھی 1، 2 اور 3 اسٹیشن ہیں۔ ٹرین کی اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہمارے جو سرکاری حجاج ہیں ان کے تمام مکاتب ٹرین اسٹیشن کے قریب بنائے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹرین کو استعمال کرنا ہے۔ معاونین کی کامیابی اسی صورت میں ہو سکے گی کہ جب ہم تمام حجاج کو یہ احساس دلا دیں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے کہ ان کے لیے ٹرین ہی بہترین سفر ہے۔ عرفات کے لیے تو ظاہر ہے کہ تقریباً زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹرین استعمال کرتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد ان کو یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ رمی کے لیے بھی ٹرین جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے۔ آپ کو رفلی اگر دیکھنا ہو، یہاں سے اگر آپ شروع کریں اور یہاں دوسرے کونے تک مینا کے پہنچیں تو یہ تقریباً ہم 3.5 4 کلومیٹر کا راستہ ہے جس کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ پیدل یہاں سے رمی کرنے کے لیے ایک کونے سے، یعنی بالکل آخری کونے سے شیطان والے کمپلیکس میں آتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً آپ کو 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ اس شخص کے لیے جو نسبتاً صحت مند ہو اور اچھی رفتار کے ساتھ چل سکے، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے قریب کی واک بن جاتی ہے۔ اور اگر آپ ظاہر ہے کہ ہمارے کافی ضعیف بھی لوگ ہوتے ہیں اور تھوڑے بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے اتنا لمبا سفر، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، بزرگوں کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اس کی نسبت اگر ہم یہ دیکھیں، جیسے یہ ہمارے مکاتب ہیں، یہ سارے گرین جو کلر میں نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ پاکستانی مکاتب ہیں، جن کو سرکاری مکاتب، جن کو ان ٹرین سٹیشنز کو استعمال کرنے کے لیے ٹکٹ ملے ہوں گے، اور یہاں سے نسبتاً صرف 5-7 منٹ کی واک کے اوپر، 10 منٹ کی واک کے اوپر ٹرین سٹیشن واقع ہے۔ یہاں پہ وہ آ کے ٹرین سے جا کے رمی والی اسٹیشن پہ اتریں گے، اسٹیشن نمبر 3 پہ۔ یہاں سے راستے جاتے ہیں، وہ خود بخود ان کو لے کے 4تھی یا 5ویں منزل پہ وہاں پہ پہنچیں گے، رمی کریں گے، واپس ٹرین کا راستہ آئے گا، وہاں سے بیٹھیں گے اور اپنے اسٹیشن پہ واپس اتر جائیں گے۔ اس طرح سے ان کو جو اتنی طویل تھکا دینے والی واک ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ ذہن میں رہے کہ 3 دن کی رمی جو ہے اس کے لیے معاونین کو باقاعدہ حجاج کو بار بار یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے جو ٹکٹ ہیں جو کلائی پہ باندھے جاتے ہیں ان کو نہ کھولیں اور ان کو پہنے رکھیں، کیونکہ یہ 3 دن مسلسل ان کے کام آئیں گے، اور ٹکٹ نہ ہونے کی صورت میں ظاہر ہے کہ ان کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس ٹرین اسٹیشن اور ٹرین کی پٹری جو ہے یہ پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ جو ٹرین اسٹیشنز ہیں اور ٹرین کی پٹری ہے، اس کے اوپر چلتی ہوئی ٹرین اور ٹرین اسٹیشنز کافی دور سے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تقریباً جب آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے سڑکوں پہ تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کو ٹرین یا ٹرین کی پٹری اور اس کے بعد چلنے والی ٹرین ضرور نظر آ جائے گی۔ اس چیز کی اہمیت جو ہے وہ ہم آپ کو دوبارہ گوش گزار کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ وادی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو دونوں طرف پہاڑ ہیں، اس پہاڑ کے اوپر بھی آپ کی ٹرین ہے
ٹرین ہے، اور اس سائڈ والے جو پہاڑ ہے اس کے اوپر ٹرین نہیں ہے. اس والے پہاڑ کے اوپر نسبتاً آبادی بھی ہے، کچھ پیلسز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اور جب رات کو آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کافی زیادہ نسبتاً لائٹ ہوتی ہے. اس طرف جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر اتنی زیادہ لائٹ نہیں ہوتی. جہاں کہیں پہ بھی آپ کھڑے ہوئے ہوں گے، آپ کو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میرا رخ کس سائڈ پہ ہے، ظاہر ہے کہ آپ اگر پہاڑ کو اپنے داہنی سائڈ پہ دیکھیں جس کے اوپر ٹرین کی پٹری اور ٹرین کے اسٹیشنز موجود ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پشت جو ہے وہ شیطان کی طرف ہے، شیطان کمپلیکس کی طرف ہے، اور آپ کا منہ جو ہے وہ عرفات کی طرف اور مزدلفہ کی طرف ہے. اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور داہنی جانب آپ کو پہاڑ وہ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ٹرین سٹیشن نہیں ہے اور وہاں پہ لائٹس نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس وقت رخ جو ہے وہ شیطان کے کمپلیکس کی طرف ہے، جبکہ آپ کی پیٹھ جو ہے وہ مزدلفہ کی طرح ہے. یہ اس لیے بہت زیادہ اہم چیز ہے، نوٹ کرنے والی چیز ہے، کہ اگر آپ نے کسی کو راستہ بتانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس رخ کی سائڈ پہ کھڑا ہوا ہوں اور اس کو کس رخ پہ بھیج رہا ہوں. یہ جو جگہ ہیں وہ تمام ایک جیسی ہی وہاں پہ نظر آتی ہیں، کیونکہ تمام کے تمام خیمے وہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے یہ ایک بیسک سی اورینٹیشن جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کس سائڈ پہ کھڑے ہیں اور رخ ہمارا کیا ہے. اس کے بعد ہم جب ڈیٹیل میں پریزنٹیشن کی طرف چلیں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم یہ معلوم کریں کہ میپ پہ ایگزیکٹلی ہم کھڑے ہوئے کہاں پہ ہیں، اس کا طریقہ اور اس کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد تفصیل سے ڈسکس کریں گے. یہاں پہ جو آپ کو مزید ہم لینڈ مارکس بتانا چاہتے ہیں یا چیزیں بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ 3 پل جو ہیں ان میں پہلے پل کے بعد یہ دوسرا پل، اور یہ آپ اگر راستے کے حساب سے دیکھیں تو آدھے سے کم بنتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ اگر 1.25 گھنٹے کی واک ہم کرتے ہیں تو یہ تقریباً 30-35 منٹ، 35-40 منٹ، 35 منٹ کی بنے گی. اس کے بعد یہاں پہ آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ کافی ساری سڑکیں جو ہیں یہ ایک چوک سا بڑا سا بنا لیتی ہیں، یہ کافی بڑا ایک چوک سا بن جاتا ہے. یہ جو جگہ ہے یہ بیسکلی جو پرانا مینا یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور اب جو نیا مینا جو پرانا مزدلفہ تھا لیکن اس کو فتوے کے بعد اب مینا میں شامل کیا ہے، یہ علاقہ جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے. اس چوک کے اوپر یہ جو جگہ ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے. اس کو بھی آپ جب کسی کو راستہ بتائیں گے یا خود وہاں پہ پہنچیں گے تو آپ مس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ کافی زیادہ پرومیننٹ نشان ہے. ہم دوبارہ اس نقشے کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ آپ کو کچھ جو چیزیں یہاں پہ دی گئی ہیں ان کے بارے میں بتا دیں جو امپورٹنٹ ہیں. پاکستان حج آفس یہ یہاں پہ جھنڈا جو بنا ہوا ہے اس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے، قبری خالد کے قریب قریب. یہ دوسرا جو آپ کو سالڈ گرین، یعنی ایک پکا گرین اور صحیح گہرا گرین کلر کے اندر پاکستانی حجاج کے خیمے اور مکاتب نظر آئیں گے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا میں بڑا کروں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو مکاتب ہیں سالڈ گرین والے، یہ تمام کے تمام مکاتب وہ ہیں جو کہ پاکستانی مکمل طور پہ پاکستانی حجاج کے مکاتب ہیں. اس کے ساتھ آپ کو ایک اور دوسرے لائٹ گرین یا تھوڑا سا اس میں وائٹ کا شیڈ ہے، یہ مشترک پاکستانی حجاج لکھا ہوا ہے. یہ جب آپ دیکھیں گے نقشہ، اور اس کو قریب میں دوبارہ لے کے جاتا ہوں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جیسے یہ 58 والا ہے، 22B ہے، یہ مشترک پاکستانی حجاج کا مقصد یہ ہے کہ اس مکتب کے اندر پاکستانی حجاج بھی ہیں، لیکن اس میں پاکستانی حجاج کے علاوہ جنوبی ایشیائی ممالک یعنی بنگلہ دیش اور انڈیا، ان کے ساتھ ان کے
حجاج بھی پاکستانی حجاج کے ساتھ اس والے مکتب کے اندر رہ رہے ہیں، کیونکہ جنوبی ایشیا ایک ریجن کے طور پہ یہاں پہ الاٹمنٹ ہوتی ہے۔ کچھ خیمے جو ہیں جن میں گرین سالڈ ہے، یعنی پکا گرین، جو ڈارک گرین ہے، گہرے سبز والا ہے، اس میں تو تمام کے تمام پاکستانی حجاج ہوں گے، جیسے یہ 18A ہے۔ لیکن کچھ خیمے ایسے ہوں گے جس میں پاکستانی حجاج کے علاوہ انڈین حجاج یا بنگلہ دیشی حجاج بھی ہوں گے۔ ایسے مکاتب کو گہرے سبز کے بجائے ایک لائٹ سے سبز میں، جیسے کہ یہ 14B والا آپ کو سبز نظر آ رہا ہے، یا یہ 9 والا سبز نظر آ رہا ہے، یہ والے وہ مکاتب ہیں جہاں پہ مکس رہ رہے ہیں پاکستانی اور جنوبی ایشیائی دوسرے ممالک۔ جو یلو کے اندر آپ کو یہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں خیمے، یہ تمام کے تمام ایسے ہیں جو کہ جنوبی ایشیائی ممالک کے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی بھی پاکستانی حاجی نہیں رہ رہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان یلو خیموں کے اندر آپ کو جو مکاتب ہیں، ان میں یا تو بنگلہ دیشی رہ رہے ہیں یا انڈین حجاج کرام رہ رہے ہیں۔ یہ اس لیے زیادہ ضروری ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ انڈین اور کافی حد تک بنگلہ دیشی جو ہمارے مسلمان حجاج کرام ہیں، وہ کافی حد تک اردو بولتے اور سمجھتے ہیں، اور اس لیے ان کو بھی راستہ ہم اپنے نقشے کو دیکھ کے اور اس طریقے سے بتا سکتے ہیں، اور اس میں ہم ان کی رہنمائی اور مدد کرتے ہیں۔ ایک چیز کا خیال رہے کہ یہاں پہ جو آپ کو بہت ساری جگہ یہ خالی نظر آ رہی ہے، جیسے یہ سفید ہے، یہ سفید ہے، یہاں پہ یہ جگہ جو ہے یہ خالی قطن نہیں ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ مختلف مکاتب اور مختلف ملکوں کے مکاتب ہیں۔ کیونکہ یہ نقشہ صرف پاکستانی حج کمیشن نے بنایا ہے، اس لیے اس کے اندر دوسرے ایسے مکاتب جو دوسرے ممالک کے، مثلا افریقی ممالک کے، یورپین ممالک کے یا دوسرے دیگر ایشیائی ممالک کے ہیں، ان کو ظاہر نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر اس کو ظاہر کیا جائے تو ہمارے لیے نقشہ پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ جگہیں خالی قطن نہیں ہیں، یہاں پہ بھی تمام کے تمام حجاج کرام سے بھرے ہوئے مکاتب اور خیمے ہیں جو دوسرے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم دوبارہ اس نقشے کے کچھ مزید فیچرز جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو چوک میں نے آپ کو بتایا، جو کہ تقریباً آپ اگر یہاں سے چلیں گے تو یوں سمجھیں 30-35 منٹ کا ادھر 15-20 منٹ کا ادھر سفر کرنے کے بعد آتا ہے۔ اس کو اگر ہم غور سے دوبارہ ذرا قریب کر کے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ چوک جو ہے اس پہ ایک ڈبل روڈ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں سڑک نمبر 511، اور اس سڑک نمبر 511 کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کافی سارے مکاتب اس دفعہ موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ 518 سڑک اندر جاتی ہے اور اس طرح سے گھوم کے چلی آتی ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ ہمارے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس سے اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ کافی زیادہ ہمارے مکاتب موجود ہیں۔ ان مکاتب یہاں پہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو سامنے ہی یہ ٹرین سٹیشن نمبر 1 نظر آ رہا ہوگا، اور اگر آپ تھوڑا سا چل کے یہاں پہ جائیں گے تو آپ کو ٹرین سٹیشن نمبر 2 بھی قریب پڑتا ہے۔ ٹرین سٹیشن نمبر 1 جو ہے یہ تقریباً 511 والی جو چوک ہے اس کے اوپر ہے، جبکہ ٹرین نمبر سٹیشن نمبر 2 جو ہے یہ پل ملک عبدالعزیز سے تھوڑے سے فاصلے پہ موجود ہے۔ ہم جب اس نقشے کو تھوڑا سا میں دوبارہ آؤٹ کروں گا تاکہ ہم کچھ اور فیچرز کو دیکھ سکیں، اس میں اب جو امپورٹنٹ جگہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے یہ والا علاقہ۔ اس میں جہاں پہ یہ شیطان کا کمپلیکس ہے، اس سے واپس اس سائڈ پہ جب آپ چلنا شروع کریں ٹرین کی پٹری کے پاس تو یہ مسجد الخیف یہاں پر آتی ہے اور لینڈ مارک ہے، نظر آتے ہیں اس کے مینار۔
بہت دور سے نہیں، تقریباً اس علاقے سے یہ نظر آئے گی، اس کے بعد پھر یہ نظر نہیں آتی۔ یہ خیال رہے کہ وہاں پہ جو سڑکیں ہیں، اور آگے ہم آپ کو اس کی تصاویر بھی دکھائیں گے، وہ اس طرح کی ہیں کہ وہاں پہ ارد گرد بس خیمے ہی خیمے نظر آتے ہیں، تو بعض اوقات آپ کو اچھی خاصی اونچی عمارت یا مسجد کے مینار دیکھنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا اب پہلے والا جو علاقہ ہے اس کو بڑا کرتے ہیں اور اس کے اندر کچھ چیزوں کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لینڈ مارکس کو آپ جب دیکھیں گے تو کوشش کریں کہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ تین چار بڑی سڑکیں ہیں جن کا وہاں پہ آپ کو خیال ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی جو سڑک جس کا آپ کو ذکر کریں گے، یہ پیدل چلنے کا راستہ ہے۔ یہ ایک بڑی شاہراہ، اور یہ ساری کی ساری شاہراہیں جو ہیں یہ بہت طویل ہیں، جن کا میں اب آپ ذکر کرنا چاہوں گا، اور ایک دوسرے کے برابر یعنی پیرالل متوازی طور پہ چلتی ہیں، اور ان میں تھوڑا سا گیپ کہیں پہ ہوتا ہے، کہیں پہ کم ہو جاتا ہے، کہیں پہ پھر کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سارے چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ 50 نمبر جو پیدل چلنے کا راستہ ہے، یہ راستہ کورڈ راستہ ہے، اس کے اوپر ایک طرح کی چھت پڑی ہوئی ہے۔ آگے ہم اس کی آپ کو تفصیل اور تصویر بھی دکھائیں گے، اور یہ بھی کافی دور سے آپ کو دیکھنے سے نظر آتی ہے کہ یہ پیدل چلنے کا راستہ ہے۔ یہ بھی ایک لینڈ مارک بن جاتا ہے۔ اس کے بالکل متوازی، بالکل قریب، بیچ میں ایک مکتب، یعنی مکتب میں کچھ 100 کے قریب یا بعض اوقات کم بعض اوقات زیادہ خیمے ہوتے ہیں۔ اچھا بڑا کیمپ سا ہوتا ہے، جنگلے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک دو مکتب کا فاصلہ کر کے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ سڑک جوہرا لکھا ہوا ہے، سڑک جوہرا، اور اس کا نمبر جو ہے وہ 56 نمبر ہے۔ یہ سڑک جوہرا یہ پیچھے سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ پھر یہاں سے نکلتے ہوئے مینا کو کراس کرتے ہوئے پھر آگے جا کے عرفات تک چلی جاتی ہے۔ اس کے بالکل برابر برابر آگے متوازی ایک اور سڑک چل رہی ہے، اور اس کا نمبر ہے 62، اور اس کا نام ہے سوق العرب۔ یہ بھی یہاں پہ شروع ہو رہی ہے، اور یہاں سے آپ دیکھیں گے تو اس پل کے نیچے سے گزرتی ہوئی آگے یہ بھی منی تک چلی جاتی ہے۔ یہ تینوں سڑکیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے متوازی یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ بالکل کافی فاصلے پہ کر کے سڑک فہد گزرتی ہے، لیکن ہم مینلی ان تین شاہراہوں کے اوپر ہی فوکس اس وقت کریں گے۔ یہ تینوں شاہراہیں جو ہیں بیسیکلی اس پل کے نیچے سے گزرتی ہوئی پیرالل گزر رہی ہیں، اور ان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہے۔ یہ سوق العرب یعنی 62 نمبر، اور اس میں تھوڑا زیادہ، اور یہ پیدل چلنے کا راستہ، اور جو ہمارا جوہرا ہے 56، اس میں تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ لیکن جب یہ ہم آگے چلتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہم آگے چلتے جاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے پل جب ملک عبدالعزیز پہ آپ پہنچے تو اس وقت بھی یہ دونوں یہ جو ہیں نسبتاً قریب ہو جاتے ہیں، 62 والی اور اس کے بعد اس کے قریب یہ جوہرا والی، اور پل کے قریب اندر سے گزرتے ہوئے 50 بھی جو ہے وہ نسبتاً قریب ہے۔ اور آگے جب ہم چلتے ہیں اور آگے جب ہم جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جب آپ 511 والے چوک کے اوپر پہنچتے ہیں تو یہاں پہ یہ سڑکیں کافی قریب برابر برابر آ جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ اتنا بڑا چوک سا بن جاتا ہے۔ جب آپ تھوڑا سا اس چوک کو کراس کرتے ہیں تو یہاں پہ انفیکٹ آپ جب دیکھیں گے تو یہ سڑک سوق العرب ہے، اور یہ سڑک جو ہے یہ جوہرا ہے۔ یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے چلنا شروع ہوتی ہیں، اور تھوڑا سا آپ آگے جب جائیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ یہاں تک یہ برابر چلتی ہیں، اور آگے جا کے پھر یہ علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کبری فیصل پہ پہنچیں گے تو سوق العرب پھر علیحدہ جاتی ہوئی چلی جاتی ہے، جوہرا بھی علیحدہ چلی جاتی ہے، اور پیدل چلنے کا راستہ بھی۔ لیکن یہ یہاں پہ ایک طرح کا ان کا تقریباً ساتھ بن جاتا ہے بڑا چوک 511۔ اور اس میں اکثر کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے کہ جس وقت آپ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اتنی بڑی شاہراہیں ہیں کہ آپ کو ایگزیکٹلی پھر یہ نہیں پتہ چل پاتا کہ میں خود کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں۔ ہم جب تھوڑا سا میپ ریڈنگ
کی اگلی طرف آئیں گے اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اس میپ کو پڑھا جائے، تو اس وقت یہ چیز آپ کو مزید تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کی جائے گی۔ اس چیز کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ جو ہمارا اس دفعہ کا میپ ہے، اس کے اندر کچھ مکاتب آپ کو کافی دور بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ زیادہ تر مکاتب ایسے مکاتب ہیں جو کہ لائٹ گرین شیڈ کے ساتھ ہیں، جیسے یہ والا ہو گیا، یہ والے ہو گئے، یہ والے مکاتب ہو گئے، اور بالکل اوپر یہاں پہ یہ مکاتب جو ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک تو پاکستانی اور دیگر جنوبی ایشیائی ممالک شیئر کریں، لیکن دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ غیر سرکاری پرائیویٹ اسکیم کے حجاج کرام یہاں پہ ٹھہرائے گئے ہیں۔ ان کے لیے جو چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے، وہ مین جو آپ کا یہاں پہ راستہ ان کے لیے جانے کے لیے بنے گا، یہ پل ملک عبدالعزیز والا، یعنی درمیان والا پل، اس کے اوپر چڑھ کے اور یہ یہاں پہ جائیں گے۔ یہ یہاں پہ ایک کویتی مسجد آتی ہے، اس کو کراس کرنے کے بعد بھی کچھ مکاتب ہیں، اور اس سے لیفٹ سائڈ پہ بھی کچھ مکاتب ہیں، اور آگے بھی کچھ مکاتب جا کے آتے ہیں۔ آپ کو مکاتب کو دیکھنا اور ڈھونڈنا جو ہے اس کا طریقہ ہم تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سٹیج کے اوپر صرف اتنا ہی بتانا آپ کو ضروری ہے کہ یہ ان کا جو راستہ ہے، وہ اگر وہ یہاں کہیں پہ گھوم رہے ہوں تو وہ پھر اس درمیان والے پل کو لے کے وہ آسانی سے، نسبتاً آسانی سے اپنی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ضرور خیال رہے کہ یہاں سے لے کے اور یہاں تک کا فاصلہ قریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر ضرور بن جاتا ہے، اچھا خاصا دور کا یہ فاصلہ بنتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد آپ کو جو چیزیں دوسری ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے اندر کچھ ہسپتال، ڈسپنسری، ایمبولینس، پولیس اسٹیشن اور سول ڈیفنس کے نشان بھی دکھا دیے گئے ہیں، تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو یا اس طرح سے، تو اگر آپ نے دیکھنا ہو یا کسی کو بتانا ہو تو آپ اس کو فوری طور پہ بتا سکیں۔ اس کے بعد ہم اب اپنے دوسرے حصے میں بات کریں گے اس میپ کو پڑھنے کے حساب سے۔ یہ تو ہو گیا جنرلی کہ مینا کس طرح سے اس کا لے آؤٹ ہے۔ ایک چیز جو مزید شاید رہے گی وہ یہ کہ یہ قربان گاہ جو ہے، جو سلاٹر ہاؤس ہے، یہ بالکل ملک فیصل پل سے آگے جا کے کافی دور بنا ہوا ہے۔ کچھ حجاج اس میں دلچسپی لیتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ قربان گاہ کدھر ہے اور کیسے یہ قربانی ہوتی ہے، لیکن آپ خود جہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ جانا اور واپس آنا ایک انتہائی دشوار گزار مرحلہ ہے، کیونکہ کافی زیادہ دور ہے یہ، اور وہاں پہ جانا آسان نہیں ہے، اور ویسے بھی سعودی لاز کے اندر اس کے اندر انٹری پھر ان کو عام طور پہ کھلی نہیں ہوئی ہوتی، اس کے لیے اسپیشل پرمیشنز چاہیے ہوتی ہیں۔ تو لیکن آپ کو جنرلی صرف پتہ ہونا چاہیے کہ قربان گاہ وہاں پہ خاصی دور پہاڑوں کی ایک طرح سے دوسری طرف کر کے بنی ہوئی ہے۔ اب ہم جو جنرلی لے آؤٹ کے بعد آپ کو تفصیل کے ساتھ نقشے کو پڑھنا سکھائیں گے، اور انشاءاللہ اس کی مدد سے آپ حجاج کرام کو گائیڈ کر سکیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے مکاتب پہ پہنچ سکتے ہیں، اپنے خیموں پہ پہنچ سکتے ہیں۔